السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں پیدا کرے جناب۔ آج جمعہ ہے اور سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جمعے کا دن از سو اسپیشلس ادرس ڈیز، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ میرے لیے آج میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ بابا جی والی، اور میں نے خود کو نہیں آنے دیا تھا بیچ میں، تو اس کی مین 2-3 وجوہات تھی، میں جلدی سے بول دیتی ہوں کہ دیکھیں، ماں کے لیے نا جو تڑپ ہوتی ہے نا بہت شدید ہوتی ہے، جن کو ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی اپنی، ہم اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کا لفظ سنتے ہی دل بس ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا، یہ جو سوچنا کہ یار اب ماں باپ نہیں ہے، اور جب فون دیکھتی ہوں ان کے نمبر ایڈ ہیں ابھی بھی، تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کا کیسا سسٹم ہے۔ پھر اپنی یہ چیز سوچ میں آتی ہے کہ یار ماں تو پال دیتی ہے، لیکن جو باپ تحفظ دیتا ہے، جو باپ کی ایک چھت ہوتی ہے، جو باپ کی فکر ہوتی ہے، اور جو باپ اپنی خواہشیں مار کے، میرے ابو نے جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی گرمیوں کے کپڑے نہیں سلوائے تھے اپنے، کبھی سردیوں کے نہیں سلوائے تھے، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، اپنی بیوی تھی، اپنی ماں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ امی زبردستی عید پہ سوٹ سلوا کے دیتی تھی، وہ صرف ہماری خواہشیں پوری کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن آج یہ ساری پروسیجر کی سمجھ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت ریکویسٹ ہے۔ میں نے جو ویڈیو ڈالی، وہ جو کل والی، اس کے بعد بات کرتی ہوں، وہ ایک بابا جی آئے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی، 2 ویڈیو ڈالنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چیز مجھے اپنے باپ کی طرف سے ملی، مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک ہوتا ہے نا مانگنا پروفیشن، وہ سمجھ آ جاتی ہے، ہم اب اتنے ہو چکے ہیں۔ وہ بچہ بھی میرے پاس آیا تھا، بہت دور سے آیا، لیکن رستے میں بچے لوگ بھی تھے، اس نے مجھے مطلب ایسے کہا کہ بس اس نے لے کے ہی جانے ہیں میرے سے، تو میں نے دے دیے، لے لیے اس سے باہر جو بھی تھا۔ اور کل وہ بابا جی، میں ایکچولی میں جولری لینی تھی کافی ساری، کچھ چیز جولری شام میں کھڑی تھی، آپ کو پتہ ہے جولری بڑی مشکل ہوتا ہے اس کو لینا، میری آئی سائڈ بھی ویک ہے، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، وہ بابا جی نے بس کہا میں نے اتنے کھڑے ہونا ہے۔ پہلے تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، مطلب جا ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا بابا جی کیا لینا ہے؟ میں نے 10 روپے دیے، 20 دیے، 50 دیے، کہنا نہیں پتر میں پیسے نہیں لینے، مجھے سردی لگ دی بھی، میرے کو جراباں کوئی نہیں۔ اب اس وقت میں اتنا رو رہی تھی، اس لیے میں نے مووی نہیں بنائی، لیکن میں نے اس بابے کی، آپ کو اگر پہلے ویڈیو دکھا سکتی، یقین کریں اس کے چہرے پہ اتنی زیادہ افسردگی تھی، ٹینشن تھی، لیکن اللہ جانتا ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں جرابیں دی، وہ زمین پہ ٹھک کر کے بیٹھ کے خوشی سے اس نے جرابیں پہنی، اور مجھے دنیا جہان کی دعائیں دے کے گیا، لیکن اس نے پیسے نہیں دیے۔ بہرحال اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ یہ میری تربیت تھی، یہ میرے باپ نے ہمیں ہماری تربیت کی کہ بیٹا پتہ چل جاتا ہے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جو آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے نا، وہ پروفیشن بھی ہے، دروازے والے کو کبھی خالی نہ چھوڑو۔ اور باقی ایسے لوگ مجھے زندگی میں ملتے ہیں جو میرے سے ڈٹ کے پیسے لیتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے شاید کوئی کنیکشن میرے اندر جوڑا ہے اپنے ساتھ، جس کی وجہ سے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں کچھ اپنی چیزیں اسکپ کر سکتی ہوں، لیکن میں ایسے لوگوں کو اسکپ نہیں کر سکتی۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو زندگی میں ہوتی ہے، یقین کریں کہ ہم جوانی جو ان سی ہے اپنے فیوچر بنانے میں گزار دیتے ہیں، ہم جوانی جو ان سی ہے پتہ نہیں کن کاموں میں گزر جاتی ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن جب ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں نا، تو ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ساری باتیں یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جو جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اگر جس بندے نے آپ لوگوں سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو یقین کریں کہ وہ بندہ بھگت کے جائے گا اس دنیا میں، آقا صبر اس کو مارے گا۔ اور میں یہ خوبی نہیں بیان کری، میں صرف آپ کو کچھ باتیں کرتی ہوں، تو اس لیے کرتی ہوں کہ شاید یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں نہ ہوں، کیونکہ میں نے بھی تو سیکھی ہے نا۔ میں ضرورت سے زیادہ خاموش بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتی، خاموش پرسن ہو گئی ہوں، میرے کہہ کے نہیں گونجتے، میں نہیں ہنستی،
یہ میری تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ میں سٹریس میں رہتی ہوں، ہر وقت میں سٹریس میں رہتی ہوں. اور میرے ماں باپ نے جو تعلیم دی ہوئی ہے نا، اس کے اندر میرے خون میں ڈالا گیا ہے کہ جی اولاد کی پرورش کرنی ہے، ان کی زندگیاں بنانی ہیں. کیونکہ میرے باپ کی ساری زندگی اپنے بچوں کی تربیت، ان کی شادیاں کرتے گزر گئی. میں اپنے بہن بھائیوں میں سے نا سب سے زیادہ اس ٹو مچ رچ فیملی میں آئی تھی. اور یہ فیصلہ بھی اس لیے کیا گیا تھا، اسی بیس پہ میرا شادی کا فیصلہ ہوا کہ جی یہ بہت رچ بھی ہیں، اور چلو مطلب کافی چیزیں جو میرے ابو کے لیول کی تھیں. لیکن جب ابو نے دیکھا زندگی گزری تو ابو نے 2 دن میں مجھے کہا کہ پتر اتھے ہی رہ، نہ جا، غلط فیصلہ ہو گیا، معافی دے دے بھرا نوں بھی تے ماں نوں بھی، نہ جا، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تیرے لیے آنے والا وقت بہت مشکل ہے. تو میں کہتی تھی ابو پھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے؟ تو مجھے ابو نے ایک چھوٹی سی مثال دی. ابو نے کہا کہ پتر اے وہ لوگ نے کہ جدوں بلی دے پیر سڑتے ہیں نا تو اپنے ہی بچوں کو نیچے لے لیتی ہے تاکہ میں بچ جاؤں. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جسٹ لائک سیم ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسری بہن دوسری کو مار دیا، تیسری نے چوتھی کو مارا، یہاں تک کہ میں کہتی ہوں کہ کروڑوں روپیہ وہ اپنی ماں پہ لگا سکتے تھے، انہوں نے گورنمنٹ میں جا کے اپنی ماں کو ڈال دیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب نہیں بچ سکتی. لیکن میری ماں کو ڈاکٹر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جناب یہ نہیں بچ سکتی. مجھے نہیں بتایا گیا تھا، لیکن میری امی کو کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کو آپ خدمت کریں. لیکن میرے بھائی نے بہت سٹرکٹلی، جب ڈاکٹروں نے نہ بولا اور ایسے کیا تو بھائی نے فوج بلا لی تھی. ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹ پہ ہے. تو بھائی نے فوج بلا لی. تو بھائی نے کہا کہ جو بھی ہے نا میری ماں کا ٹریٹمنٹ آخری وقت تک نہیں رکے گا. اور یقین کریں میری ماں کا آخری وقت 1 سیکنڈ بھی، میرے پاس ایک تصویر ہے کہ وہ میں دیکھ نہیں پاتی، میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا اوپر، امی کا ہاتھ ہے، امی کو بلڈ لگا ہوا ہے، اور امی میرے ہاتھوں کو نا یوں یوں کر رہی ہیں، یوں ایسے ایسے کر رہی ہیں، فیل کر رہی تھی. میں بولتی تھی تو ایسے ایسے کرتی تھی. اب میں نے ساری وہ امی کی بیماری نیٹ پہ پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں بندہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے. اس پہ میں اپنی امی کے ہاتھ ایسے چھیڑی، ان کو بلڈ لگا ہوا تھا بوٹل. تو ساری باتوں کو کہنے کا مقصد صرف یہ کہ پرورش جو ہوتی نا اس میں یہی چیزیں تھیں کہ قربانی دینا سیکھو. میرے باپ نے ساری زندگی قربانی دی. میں نے آپ کو بڑی ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی کہ یار انہوں نے میری ماں کی خوشی کے لیے میری ماں کو عزت دی، ہمیشہ ماں کو عزت دی، اپنی ماں کو عزت دی. انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے سب کچھ کیا، ان کی شادیاں کی، بعد میں ان کو ضرورت پڑی تب بھی کی. میرے ابو نے شاید بہت دوستوں کے ساتھ جو لنگوٹیے یار تھے بہت کیا. سب سے بڑی بات اپنی سالیوں کی سب کی شادیاں کی، اپنے سالوں کی شادیاں کی. میری امی سب سے بڑی تھی اور سب سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اور یہ ساری چیزیں جب میں اکٹھی ہو کے سوچتی ہوں نا تو میرا یہ دل کر رہا تھا کہنے کو کہ یار تم لوگ نیکیاں کرنا، اتنی سی نیکیاں ہوتی ہیں، تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ بابا جی مجھے نہیں پتا، یا وہ اس طرح کے ہزارہ بندے میری زندگی میں آتے ہیں کہ جو ایسے مانگتے ہیں کہ ڈنڈے کے طور پہ کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں یہ لے دیں. تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میرا باپ میرے اندر ہے. کیوں میرے ابو کہا کرتے تھے، میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں بولا جائے گا. میرے ابو کہتے ہوتے تھے بہت کچھ سکھایا ہے حالات نے، بہت کچھ سکھایا ہے حالات نے، کہ درویش دنیا کا ممنون ہے. تو بس یہی کہوں گی کہ شاید وہ جو درویشی تھی میرے باپ کی وہ میرے اندر ہے. مجھے خدا نے ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز سے شکر اللہ کا نوازا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. آج آپ سے صرف آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے بات کی کہ میرا باپ ایک درویش صفت آدمی تھا، اور وہی ٹریننگ انہوں نے مجھے دی، اور میں نے ہمیشہ اس ٹریننگ کو کیری کیا. بچے بدتمیزی کرتے ہیں
تو میں اپنے ابو کی وجہ سے وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ پتر کوئی گل نہیں، کہہ دیا کر، پیچھے نہ پیا کر۔ تو پلیز میری باتوں پہ غور کیجیے گا۔ تو اگر میری باتیں بور کرتی ہیں لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، سب سے پہلے آپ مجھے لائک کر لیجیے گا جناب، اور جتنا ہو سکتا ہے مجھے سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے کچھ رولز ہیں، اللہ کرے کہ میں ان رولز میں، مجھے لگتا ہے کہ میں، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں، زیرو سے میں چلی تھی، میں نے بہت ایفرٹ سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آگے تک لے جائے، اور میں اس دنیا سے اللہ کا گھر دیکھ کے جانا چاہتی ہوں، اور اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں پہ کسی کے بھی ہتھے چڑھے۔ ہتھے چڑھے کا مطلب یہ کہ سسرالیوں کے یا بھائیوں کے ہاتھوں میں وہ آئے، کیونکہ میں ہی اپنی بیٹی کا سب کچھ ہوں۔ تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ کروا دے۔ پتہ نہیں میرے اندر جو تڑپ ہے نا اس وقت، وہ وہاں جا کے ختم ہونی ہے۔ اور بیٹی کا جو میرے اوپر ایک سٹریس ہے نا کہ یا اللہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے زندگی کو بناؤں، اور اس کا نصیب اتنا اچھا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، دنیا کی سب بیٹیوں کو خوش رکھے۔ لیکن میں نے اس کی ٹریننگ میں بہت ساری چیزیں اپنی ڈالی ہیں، کہا ہے، سمجھایا ہے کہ زندگی ایسے گزرتی ہے، ایسے گزرتی ہے۔ میں نے اس کو ہر طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ بچیوں کو ایک لمٹ میں رکھنا سکھانا پڑتا ہے۔ تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے مجھے جلدی جلدی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنی ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن میں یقین کریں ایسے گھوم رہی ہوں درد سے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بلیو می کہ، لیکن میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس صحت کاملہ عطا کرے، کیونکہ میں یہ جنگ بھی اکیلے لڑ رہی ہوں، اور بہت مشکل لڑ رہی ہوں۔ ابھی میں گلاسز